میں جدا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ حسین نے شہادت کے بعد دکھا دیا، دیکھ لو دھڑ مبارک کہیں اور ہے، سر انور نیزے پر سوار ہے، دھڑ مبارک کہیں موجود ہے اور سر انور کہیں اور موجود ہے، مگر قاری قرآن کی تلاوت کو آپ سن بھی رہے ہیں، آپ اسے جواب بھی دے رہے ہیں، تو حسین فرمان مصطفیٰ کی سچائی کو خلق کے سامنے رکھ رہے تھے۔ آؤ دیکھو جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میری آل قرآن سے جدا نہیں، قرآن میری آل سے جدا نہیں، آج دیکھو حسین کا سر تو دھڑ سے جدا ہو گیا، پر حسین قرآن سے جدا نہیں اور قرآن حسین سے جدا نہیں ہوا۔ جو قرآن کی سچائی کا بھی عملی نمونہ بن جائے، فرمان مصطفیٰ کی سچائی کا بھی عملی نمونہ بن جائے، اس شہید کا نام ہے حسین۔ کائنات میں ایسا عملی نمونہ اور اس کا مظاہرہ کسی اور کے حصے میں نہ آیا جو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں نظر آتا ہے۔ دوسرا امتیاز، اور شاید اسی نقطے پر گفتگو مکمل ہو جائے، وہ دوسرا امتیاز کیا ہے؟ جو لوگ کربلا کے واقعہ کو معاذ اللہ برابر سرابر کرنے کے لیے مختلف فلسفے گھڑتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے دو شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے اقتدار کی جنگ تھی۔ ارے آئیے حسین کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کو شہزادہ کہنے والوں، یا اسلام کا لمبردار سمجھنے والوں، یا رضی اللہ عنہ لکھنے والوں، یا امیر المومنین کا لقب دینے والوں، آؤ ذرا دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کے مطابق شہزادہ کسے کہا جاتا ہے؟ شہزادہ کون ہوتا ہے؟ حسین کی عصمت اور مقام کیا ہے؟ اور حسین کے رشتے کی گہرائی کیا ہے مصطفیٰ کے ساتھ؟ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا پھر شاید کسی کو جرت نہ ہو کہ شہزادے دو تھے یا ایک تھے۔ شہزادہ امام عالی مقام کے سامنے لا کر کسی کو کہنا امام عالی مقام کے رشتے کی گہرائی کیا ہے؟ ارے میدان کربلا میں جو لاش مبارک ایک تڑپی ہے، غور کیجئے ذرا، وہ جسم حسین کا تھا پر وہ جان مصطفیٰ کی تھی، وہ جسم حسین کا تھا پر وہ جان مصطفیٰ کی تھی، اور ظاہراً تو شہادت حسین کی تھی مگر ظہور شہادت مصطفیٰ کا تھا۔ مصطفیٰ دکھائی دے رہے تھے حسین میں سے، حسین کے صبر سے دکھائی دیا صبر مصطفیٰ، حسین کی شجاعت سے دکھائی دے رہی تھی شجاعت مصطفیٰ، حسین کی استقامت سے دکھائی دے رہی تھی استقامت مصطفیٰ، حسین کی سخاوت سے دکھائی دے رہی تھی سخاوت مصطفیٰ، حسین کی عظمت سے دکھائی دے رہی تھی عظمت مصطفیٰ، ارے حسین کی شہادت سے دکھائی دے رہی تھی شہادت مصطفیٰ۔ رشتے کی گہرائی ایسی ہے، فرق نہیں کیا جا سکتا۔ صرف آیت مباہلہ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حق اور باطل کا پہلا معرکہ جو گفتگو کے انداز میں ہونا تھا، اللہ نے فرمایا حبیب آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تمہارے ساتھ دلیل سے بات کرنے کا وقت اب گزر چکا، آؤ میں دلیل دیتا ہوں تم انکار کرتے ہو، میں دلیل دیتا ہوں تم انکار کرتے ہو، میں دلیل دیتا ہوں تم انکار کرتے ہو، آؤ میدان میں نکلو، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، جو حق ہوگا وہ قائم رہے گا، جو باطل ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ قرآن کی آیت اترتی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے آؤ، اہل کتاب آ جاؤ، اے اہل کتاب آ جاؤ، میدان میں نکلو، دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کرنے کے لیے کون کون آئے گا؟ قرآن نے کہا کہیے میں اپنے شہزادوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی مستورات کو لے کر آتے، تم خود آؤ، ہم خود آتے۔ یہ تین کلمات ہیں قرآن مجید کے، ابناءنا بیٹوں کو لایا جائے، ونساءنا مستورات کو لایا جائے، وانفسنا خود آیا جائے۔ ارے یہ تین کلمات اترے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، پہلا لفظ آتا ہے ابناءنا و ابناءکم، اہل کتاب آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ کیا رب کو معلوم نہیں تھا مصطفیٰ کے بیٹوں کا تو وصال ہو گیا ہے؟ بیٹے تو دار فانی سے رخصت فرما چکے ہیں، بیٹے نسبی بیٹے، ابن بیٹا جس پر لغت میں حقیقت میں اطلاق ہوتا ہے وہ نسبی بیٹا، وہ صلبی بیٹا۔ قرآن بھی جانتا ہے، رب رحمان بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کے بیٹوں کا وصال ہو چکا، مصطفیٰ کے بیٹوں کا وصال ہو چکا، مگر قرآن پھر جو کلمہ لے کر آتا ہے ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا تھا حبیب وہ جو اعلان آپ نے فرما رکھا ہے علی المرتضیٰ سے حسنین کی ولادت کے بعد کہ ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، کل کلا کوئی بدبخت انہیں تیرا بیٹا نہیں مانے گا، پھر وہ کبھی بہانہ بنائے گا حدیث کا، کبھی سند کا، کبھی راوی کا، کبھی اس کے ذوف کا، کبھی کہے گا بخاری نے نہیں لکھا، کبھی کہے گا صحاح میں نہیں، یہ سینکڑوں باتیں وہ کرے گا۔ حبیب میں ایسا کیوں نہ کروں، سارے چور دروازے بند کر دیتا ہوں، میں یہ اعلان قرآن میں اتار دیتا ہوں تاکہ نہ دلیل نہ پھر قرآن کے آنے کے بعد نہ روایت کی بات کوئی کر سکے، نہ راوی کی بات کر سکے، نہ صحاح کی بات کر سکے، نہ بخاری کی بات کر سکے۔ میں رب رحمان یہ اعلان کر رہا ہوں حبیب ابناءنا، آپ کہیے لوگوں آؤ مصطفیٰ بیٹے لے کر آئے گا، مصطفیٰ بیٹے لے کر آئے گا۔ خلق خدا حیران تھی، بیٹے تو چلے گئے، مصطفیٰ قرآن پر عمل کیسے کریں گے؟ میرے آقا نے ایک ہاتھ میں امام حسن کو پکڑا، ایک ہاتھ میں امام حسین کو اٹھایا، میرے آقا دونوں شہزادوں کو لے کر میدان میں نکلے، فرمایا سنو ہما ابنایا، یہی مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہزادہ کا معنی کیا ہے؟ شاہ کے بیٹے کو کہتے ہیں شہزادہ۔ تو مصطفیٰ سے بڑا جب شاہ کوئی نہیں، حسین سے بڑا شہزادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بڑا بھی میں نہ کہوں، جب مصطفیٰ جیسا شاہ کوئی نہیں ہو سکتا تو حسین جیسا شہزادہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میدان کربلا میں جو حسین کھڑے تھے یہ صرف مصطفیٰ کا نواسہ نہیں تھا، یہ صرف صفت علی نہیں تھے، یہ صرف فاطمہ کا بیٹا نہ تھا، یہ مصطفیٰ کا بیٹا تھا، یہ مصطفیٰ کا بیٹا تھا، یہ مصطفیٰ کا بیٹا تھا۔ اب ہے کسی میں ہمت کہ مصطفیٰ کے بیٹے کے سامنے کسی اور کو شہزادہ کہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں صرف اتنا ہی کہنا کافی سمجھوں گا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ابناءنا و ابناءکم، ماشاءاللہ تشریف لائے آپ کے حاضرین گرامی، ہمارے کراچی کیو ٹی وی سے سید فرقان شاہ صاحب قادری آپ تشریف لائے، بڑے خوبصورت ثناء خوان ہیں، ہماری محفل کے مہمان ثناء خوان، میں دل کے تھا گرائیوں سے مرکزی میلاد کمیٹی حجرہ شاہ مقیم کی طرف سے